الیکشن کمیشن کو بتانے اور ان سے ملنے اور ان سے کلیریفیکیشن کے لیے، جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے پرسوں ایک پٹیشن فائل کی تھی، میری بھی تھی، عامر مغل صاحب کی بھی تھی NA46 سے، میری تھی NA47 سے، اور علی بخاری صاحب NA48 سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل کے لیے فکس کی تھی اور اس میں آرڈر کر دیا تھا کہ رپورٹ 3 دن میں دیں RO، اور ساتھ پروسیس آف کنسالیڈیشن فار ایشوئنس آف فارم 48 اینڈ 49 واز اسٹیٹ، ان کو روک دیا تھا کہ فردر پروسیڈ نہ کریں۔ وہ اسٹے ملنے کے بعد میں چلا گیا وکلاء کے ساتھ ریٹرننگ افسر کے دفتر، وہاں میرے ساتھ میرے سے جو مد مقابل طارق فضل چودھری اور باقی کینڈیڈیٹس، اس میں ہمیں بلایا گیا اندر، اور وہاں ریٹرننگ افسر کے ساتھ جو ایک عبداللہ صاحب نامی AC کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا جی آرڈر ہمیں آ چکا ہے، ہمیں کہا گیا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن نہیں ہو سکتی، لہذا 12 بجے آپ نے آنا تھا، لیکن ہم 11:30 بجے وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم آپ کو پروسیس اسٹے کر رہے ہیں۔ میں نے کہا جی ہم تب جائیں گے جب آپ ہمیں لکھ کے دیں گے کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن اسٹیٹ، جو کہ پروسیس آف کنسالیڈیشن وہ موجودگی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے ہم سب کو لکھ کے دیا، مجھے بھی، طارق فضل چودھری کو بھی، اور باقی تمام کینڈیڈیٹس کو رائٹنگ میں۔ میرے پاس اوریجنل ریٹرننگ افسر کا رائٹنگ میں آرڈر موجود ہے، وہ لکھ کے دے دیا، ہم اطمینان کے ساتھ آ گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ طارق فضل چودھری صاحب کو بعد میں بلا لیا اپنے دفتر میں خفیہ طریقے سے، اور وہاں وہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کر رہے ہیں، جس کی اطلاع میں نے یہاں الیکشن کمیشن کو دی، اور اس کے بارے میں انہوں نے ایک آرڈر بھی جاری کیا، لیٹر جاری کیا، RO کو کہا کہ یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، رپورٹ دیں۔ اس کے بعد کل جب ہم واپس ان کو دیکھنے گئے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، تو جناب ہم جب گئے تو ہمیں نہیں ملنے دیا گیا RO سے، اور اس کے بعد جب ہم واپس آنے لگے، ہم 14-15 وکلاء تھے، تو جناب ہماری گاڑیوں پہ حملہ کر دیا طارق فضل چودھری کے غنڈوں نے، ہماری گاڑیاں توڑی، اور اس کے بعد ہم نے FIR کٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہومیوپیتھک قسم کے FIR کاٹی، کچھ ہمارے لوگوں کے خلاف، کچھ ان کے خلاف، جس کی حالانکہ ان کے اٹیک کی ویڈیو ہمارے پاس پوری طرح موجود ہے۔ لیکن اس سب کچھ سے زیادہ آج پتہ چلا، آج کوئی ابھی گھنٹہ ایک پہلے، جناب الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن کر دیا ہے۔ ہم وہ نوٹیفیکیشن لے کے ابھی آئے تھے، ہم نے کوشش کی چیف الیکشن کمیشن سے ملنے کی، ملنے نہیں دیا گیا، ہم نے سیکرٹری صاحب سے ملنے کی کوشش کی، وہ بھی کہتے ہیں نہیں اویلیبل، وہ کہاں بزی ہے۔ ہم نے ان کے اسٹاف افسر کو یہ تینوں آرڈر دے دیے، الیکشن کمیشن کا اپنا آرڈر، ریٹرننگ افسر کا اپنا آرڈر، یہ اسٹے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن۔ ہم صرف یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا پاکستان میں آئین اور قانون کی کوئی حیثیت ہے؟ اگر ہے تو پھر آپ اپنے آرڈرز کی وائلیشن اگر الیکشن کمیشن کر رہا ہے تو ہم کس کے پاس جائیں؟ نمبر 2، ریٹرننگ افسر جب ایک دفعہ پروسیس آف کنسالیڈیشن کو لکھ کے دیتا ہے کہ اسٹاپ، یہ نہیں ہوگا، جو کہ قانون یہ کہتا ہے کہ کینڈیڈیٹ کے بغیر وہ پروسیس نہیں ہو سکتا، سیکشن 92 ہے، سیکشن 95 آف الیکشن ایکٹ ہے۔ ہمیں کہہ دیا آپ جائیں، ہم رائٹنگ میں آرڈر لے کے چلے گئے۔ مجھے بتائیں ریٹرننگ افسر صاحب نے پھر کس کے کہنے پہ فردر پروسیڈ کیا، اور اگر کیا تو ہماری عدم موجودگی میں کیسے کر لیا، اور اگر ہم نہیں کیا تو الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن کیسے کر دیا؟ اور پھر میں یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر تو میں ڈالتا ہی ہوں، کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے انڈر آرٹیکل 218، انڈر آرٹیکل 220 کہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ان کی ڈیوٹی ہے، کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، یہ ان کی پاور نہیں ہے، صرف اختیار نہیں ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ یہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ذمہ داری ریٹرننگ آفیسر جو کہ ایک بیوروکریٹ ہے، جس میں گورنمنٹ چلانی ہوتی ہے، کیا یہ سارے فیصلے اسی طرح کرتے ہیں؟ کیا ہمارا ملک ایسے کرپٹ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنا ہوا ہے، اور جس کی تنخواہیں اور براعات میرے اور آپ کے پیسوں سے ہم ان کو دیتے ہیں، اور وہ اس طرح فیصلے کرتے ہیں عوام کے ووٹوں کے اوپر، عوام کے حقوق کے اوپر، عوام کے کروڑوں عوام کے لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ زنی سرعام کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے انصاف نہ صرف ہو بلکہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ آج ڈاکہ زنی
نہ صرف ہو رہی ہے بلکہ